وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے چند آیات کریمہ کی تلاوت سماعت کی، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کیوں اور کب سے ہے، قربانی جو ہے کیوں اور کب سے ہے، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے ہے۔ کب سے ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے۔ تو آدم علیہ السلام کا دور انسان اول کا دور ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو آپ ہی کے دور سے قربانی روئے زمین پر دی جاتی رہی، طریقہ الگ الگ رہا۔ قربانی کا طریقہ اس دور میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ تھا کہ اگر کوئی مہم پیش آتی، اللہ تعالیٰ سے کچھ مشورہ لینا ہوتا، استخارہ کرنا ہوتا، یا پھر یہ جاننا ہوتا کہ کون حق پہ ہے کون باطل ہے، تو دونوں گروہ کے لوگ کیا کرتے؟ قربانی پیش کرتے۔ کیسا پیش کرتے؟ دونوں اپنی اپنی طرف سے جانور لے کر ایک مخصوص پہاڑ پہ جاتے اور بلندی پہ جا کے وہ دونوں اپنے اپنے جانوروں کو رکھ دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور وہ آ کر وہ جانور کو لے کر غائب ہو جاتی۔ یہ تھا وہ دور میں قربانی کا طریقہ۔ تو کچھ اگر جو ہے نا منت مانگتے تو قربانی دیتے، نیاز کرتے۔ یہ طریقہ جو ہے قربانی کا آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے چلا آتا رہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا دور مبارک آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، آزمائش کی آپ کی، کہ آپ کو حکم دیا گیا اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی خاطر قربان کرو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ نے اپنے صاحبزادے کے حلق مبارک پر پوری قوت سے، پورے
پورے مضبوط ارادے کے ساتھ چھری چلائی، اللہ کی خاطر ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ کو وہاں سے ہٹا دیں چھری کے نیچے سے، اور جنت سے ایک دمبا جو ہے، ایک بکرا جو ہے کیا کرے وہاں پر پیش کر دے۔ پیش کر دیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو وہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کی سنت کو قائم اور دائم کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے قربانی کے لیے حکم فرمایا، فصلی لربک ونحر، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس کی تفسیر میں، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی سے مراد یہ آیت شریفہ میں فصلی لربک ونحر، اس آیت شریفہ میں قربانی سے مراد عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 2 دنوں میں جو دی جانے والی قربانی ہے وہ قربانی مراد ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہم کو قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کی رغبت دلاتے ہیں، اس کا شوق ہم میں پیدا کرتے ہیں، اسی فضیلت بتاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے ابا حضور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہیں۔ تو ہم کیوں کرنا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس میں یہ ہے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں جب جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو، تو اللہ کے پاس ان 3 دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل ہی نہیں ہے، فرمایا سرکار نے۔ وہ درہم، وہ پیسہ، وہ دینار جو تم دوسرے کاموں میں خرچ کرتے ہو، ان سب میں افضل ترین روپیہ وہ ہے جو اللہ کے لیے جانور خرید کے ذبح کرنے میں خرچ کیا جائے۔ دوسری فضیلت اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ وہ جو جانور تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے حلال مال سے خریدتے ہو اور قربانی کے دن ذبح کرتے ہو، اس کے خون کا خطرہ زمین پہ ٹچ ہونے سے پہلے اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے قربانی کرنے والے کی۔ تیسری فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی کہ جو شخص قربانی واجب ہو جانے کے بعد، قربانی کی استطاعت رکھنے کے بعد وہ قربانی کر دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے وہ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک بڑی نیکی وہ قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ چوتھی فضیلت اللہ کے حبیب نے فرمائی کہ جس گھر میں قربانی دی جاتی ہے وہ گھر سارا سال وہ قربانی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ پانچویں فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی کہ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو وہ جو قربان کیا تھا جانور کو عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے دنوں میں قربان کیا تھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ مومن پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور، تو وہ قربانی کا جانور بھی آئے گا۔ کیسا آئے گا؟ زندہ صحیح سالم ہو کر، اپنے کھروں، اپنے گوشت و پوشت اور اپنی جان کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور وہ اللہ سے عرض کرے گا، مولا اس بندے نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا تیری راہ میں، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو میرے اوپر سوار فرما، میں اس کو پل صراط پر سے گزار کر جنت تک پہنچا دوں۔ تو اس طریقے سے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس پر اس بندے کو، وہ قربانی کرنے والے بندے کو سوار کیا جائے گا اور وہ پل صراط پر سے گزار کر اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ یہ تو قربانی کرنے کی فضیلت ہو گئی۔ اب نہ کرنے کے لیے قربانی
قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی واجب ہو جانے کے بعد جو بندہ قربانی نہیں کرتا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، فرمایا سرکار نے، کیا فرمایا؟ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب بولیے عیدگاہ میں کون جاتے؟ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جاتے، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرتا ہے وہ شخص کے لیے اللہ کے حبیب نے اتنی سخت ترین وعید بیان فرمائی کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی حدیث کی روح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حنفی مسلک میں قربانی کرنا واجب ہے، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان حضرات کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے ان کے نزدیک تو مکروہ تنزیہی ہے۔ سمجھ گیا تھا؟ ان کے نزدیک امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرا تو چونکہ ان کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر بندہ نہیں کیا تو وہاں پر ایک آدھ مرتبہ چھوڑ بھی دیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے صرف۔ لیکن حنفی مسلک میں کیا ہے؟ فرض کے بعد جس کا درجہ ہے وہ واجب ہے، اور اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی خطرناک وعید کہ ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، یہ وعید ایسے ہی عمل کے لیے بیان کی جاتی ہے جو واجب ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی واجب بھی ہے اور قربانی کیا ہے؟ نفل بھی ہے۔ ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کیا ہے؟ استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کے، اتنا جو ہے نا کیا، جس آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تو اس کے اوپر تو قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ بندہ قربانی کر دیں گے نا بول کے کیا کرا؟ قرض لے کے قربانی کر دیا، یا قربانی کر دیں گے بول کے کیا کرا؟ کہیں سے ارینجمنٹ کر کے قربانی کر دیا، تب یہ اس کے لیے کیا تھا؟ نفل تھا، نفل۔ فرض یا واجب کیا ہے؟ قربانی کرنا اس کے لیے نہیں تھا۔ مگر ایک بندہ ایسا ہے اس کے پاس جو قربانی کے ایام ہیں، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد کے 2 دن، یہ میں حنفی مسلک کے اعتبار سے مسائل بتا رہا ہوں، قربانی کا عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن، یہ 3 دن قربانی کے ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، ایک 10 ذی الحج، دوسرا 11 اور 12۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے جو کنز العمال میں۔ تو اس حدیث کی روح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی کے یہ 3 دن ہیں، اور قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے، مگر دن میں کرنا افضل ہے۔ اور ان 3 دنوں میں قربانی پہلے دن کرنا افضل ہے، دوسرے دن کرنا تھوڑا ثواب میں کمی ہوگی، تیسرے دن کرے گا تب بھی ثواب میں تھوڑی کمی ہوگی، اگر پہلے دن کرے گا تو پوری قربانی کا صحیح اور مکمل اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جو شخص قربانی کرنے کے لیے جانور خرید لے تو وہ کیا کرے؟ قربانی کرنے تک ایکم ذی الحج سے لے کے، ذی الحج کے مہینے کا چاند نظر آنے سے لے کے عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو ہوتی چاند کے، ٹھیک ہے، اس سے 9 دن پہلے چاند نظر آ جاتا، عید کے دن سے 9 دن پہلے چاند نظر آ جاتا، تو ایکم ذی الحج سے لے کے عید کی نماز پڑھ کے قربانی دینے تک وہ شخص کیا کرے؟ قربانی کرنے والا اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بغلوں کے زیر ناف بال نہ نکالے، بولے سرکار، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو ایک تو وہ جو قربانی کر رہا ہے عید کے دن اس کا ثواب الگ ملے گا، اور یہ ثواب اس کو نفل قربانی کے برابر دیا جائے گا۔ یعنی اگر ناخن نہیں کاٹے،
کٹنگ وغیرہ نہیں بنائے، بغلوں کے زیر ناف بال نہیں نکالے، یکم ذی الحج سے لے کے عید کی نماز پڑھ کے قربانی دینے تک، تو ثواب اس کے لیے ایک نفل قربانی کا ایکسٹرا ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کر رہا ہے اور وہ کیا کیا، قربانی کرنے والا ہوتے ہوئے یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج سے پہلے درمیان میں کٹنگ بنا لیا، یا پھر بغلوں کے زیر ناف بال نکال لیا، یا ناخن کاٹ لیا، تو اس کے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ ایسا کرا تو گناہ گار ہو جاتا یا قربانی نہیں ہوتی اس کی، یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ بے اصل باتیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اگر جو ہے نا کیا ہے وہ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے رہے گا تو اس کا الگ ثواب ملے گا، نہیں رہے گا قربانی کر لے گا تو اس کو قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 دنوں میں اتنا مال والا ہو گیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے اپنے روپیوں سے، اتنا مال اس کے پاس آ گیا۔ کب آ گیا؟ 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج یا 12 ذی الحج، ان 3 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ کو اس کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ انہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو اس بندے پر قربانی کا ایک حصہ یا تو پاڑے میں سے لے لے، یا اونٹ میں سے لے لے، یا گائے بیل بھینس اس میں سے جو ہے نا کیا ہے ایک حصہ لے لے، یا پھر کیا کرے ایک بکرا لے لے یا مینڈھا لے لے، تو وہ اس طریقے سے قربانی کر لے۔ کوسا شخص جو عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے دن اور اس کے بعد کے دن، یہ 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن اس کے پاس اتنی دولت آ گئی، خود کی اتنی دولت آ گئی، یا کوئی اس کو گفٹ دے دیے اتنے پیسے کہ جس سے انہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے قربانی کا ایک حصہ یا ایک بکرا کیا ہے واجب ہو جائے گا۔ اب انہیں اگر واجب ہونے کے بعد قربانی نہیں کیا تو وہی وعید جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی وہ وعید اس کو حاصل ہوگی۔ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی واجب ہونے کے بعد ادا نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنا ایسے شخص کے اوپر واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو، غریب آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو غریب کون ہے؟ جو 52.5 تولے چاندی خریدے اتنی رقم نہ رکھتا ہو وہ غریب ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہ ہو وہ غریب ہے۔ جس کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا نہ ہو وہ کیا ہے؟ غریب ہے شریعت کی روح سے۔ اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس تھوڑے روپیے ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تو اب انہیں صاحب استطاعت کہلائے گا، اب انہیں غریب نہیں ہے، انہیں امیر ہے شریعت کی روح سے، اس کو قربانی کا ایک حصہ واجب ہو جاتا۔ اب قربانی واجب ہو گئی لیکن اس کے پاس قرض ہے، قرض دینے کا ہے، اس کے پاس جتنے روپیے وہ پورے اگر انہیں قرض دیا تو ختم ہو جاتے، پھر سے انہیں پرانی حالت پہ آ جاتا۔ تو ویسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا قرض کس قسم کا ہے۔ اگر قرض اس قسم کا ہے کہ اس کو قسطوں میں پھیرنا ہے، ابھی آ کہ بندے کے دل میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے، تو اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ جانور اپنے پیسوں سے خرید اور عید کا دن آنے سے پہلے لا کے اپنے گھر کے پاس باندھ، اس کو چار لگا تاکہ تیرے دل میں وہ جانور کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب وہ ڈالتے ڈالتے ایک قسم کی محبت پیدا ہو جائے، جب محبت پیدا ہوگی تو بندہ قربان نہیں کرنا چاہتا،
چاہتا ہے غریب کے ساتھ، تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا ایمانداروں سے کہ تم کیا کرو، قربانی کرو، تاکہ تمہارے دل عیش و آرام میں اٹکے ہوئے، تم کیا ہو دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھتے ہو، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اس کو کامیابی اور ترقی سمجھتے ہو، تم کس کو ترقی سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ پیدا کرنا، اس کو ترقی اور کامیابی سمجھتے ہو، تم کامیابی اور ترقی اس کو سمجھتے ہو زیادہ پراپرٹی جمع کر دینا، مکانات خرید دینا، زمینات خرید دینا، تم اس کو کیا سمجھتے ہو کامیابی اور ترقی سمجھتے ہو، اور زندگی کا مقصد یہی سمجھتے ہو کمانا، کھا لینا، پوچھ لینا، ختم کر دینا، یہ زندگی کا مقصد سمجھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال ایسے جس کا مقصد تم نے کیا بنا دیا، زندگی کا اہم مقصد مال کمانا، زندگی کا اہم مقصد اولاد پیدا کرنا، زندگی کا اہم مقصد دنیا کی تعلیم حاصل کرنا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ مقصد بنا دیا تو تمہارے وہ سارے مال بیکار ہے، فتنہ ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی اور حرام انواع اور طریقوں سے مال و دولت کمانے والے بن گئے اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے، تو وہ اولاد کی فتنہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال کے شعر نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ دیکھیے آپ خوارج کی تاریخ اٹھا کر، یہ خوارج ایک گروہ تھا جو پیدا ہو گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں، اور ان کی جنگ ہوئی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا نعرہ کیا تھا، ان حکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی چلے گی۔ ان کا نعرہ کیا تھا، فیرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ان کا نعرہ کیا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مگر اس نعرے کے پیچھے فتنہ پھیلانا، مسلمانوں کو فتنے کی آگ میں جھونک دینا، جو ان کا مقصد تھا۔ اس پر تمام محدثین، فقہاء، صالحین، تمام صحابہ کرام نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں صاف طور پر فرمایا کہ یہ قرآن پڑھے گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کے لیے کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے وہ تیر نکلا ہوا کمان سے واپس نہیں آ سکتا، ایسے وہ ایمان میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس پر محدثین نے، شارحین نے، حدیث نے بے شمار جو تشریحات و توضیحات بیان فرمائی کہ یہ خوارج ایسا فتنہ تھا جو نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا مگر جہنمی، کہتے نہیں جہنمی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھا میری امت کی ہر فرقوں میں تقسیم ہو، ایک جنت میں جائے گا باقی دوزخ میں، تو کیا وہ قرآن نہیں پڑھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھے، کیا وہ روزے نہیں رکھے، کیا وہ زکات نہیں دے، کیا وہ قربانی نہیں کرے، سب کچھ کر رہے، کیوں جہنم میں کیوں جا رہے؟ ان کا نعرہ تکبیر بلند کرنا فتنہ ہے، اسی لیے جہنم میں جا رہے، امت کو فرقوں میں تقسیم کر دے، اس لیے کیا ہے جہنم کا مخاطب بن جائے۔ تو معلوم ہوا مال بھی فتنہ بن سکتا ہے، اولاد بھی فتنہ بن سکتی ہے، دوست احباب بھی فتنہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مالداروں کو ہوشیار کرنے کے لیے فرمایا کہ ہوشیار ہو جا، تیرے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ مال و دولت اللہ کے یہاں کوئی اہمیت کی حامل نہیں، صحت مندی کا ہونا اتنی اہمیت کا حامل نہیں، دولت کا ہونا اتنی اہمیت کا حامل نہیں۔ اصل اہمیت کا حامل یہ ہے کہ تو تقویٰ پرہیزگاری کا پیکر بن جائے، تو متقی بن جائے۔ اس کے لیے روزہ فرض کیا، کسی کے لیے قربانی واجب کی، کسی کے لیے صدقہ خیرات کا حکم دیا، کسی کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو الغرض اللہ پاک نے تمام جو احکامات ہم پر نافذ کیے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کے لیے لٹانے والا بن جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قربانی کو ہم پر واجب کیا۔ اللہ تعالیٰ